آج ہم غسل کے فرائض بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا حَتَّى يَطَّهَّرُوا، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں وہاں پانی نہ ملے تو غسل کے بجائے تیمم کرو۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ جو چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ہے ناک کے اندر پانی کا چڑھانا، نمبر 3 ہے تمام بدن کا دھونا۔ سب سے پہلا نمبر جو کلی کرنا ہے، اس طریقے سے کلی کرے کہ اندر کے منہ کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اچھے طریقے سے تر ہو جائیں، یعنی تھوڑا سا پانی نہیں بلکہ اچھے طریقے سے زیادہ پانی لے کے اچھے طریقے سے کلی کرے۔ منہ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اندر کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب کے سب تر ہو جائیں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ غرغرارہ کیا جائے اگر روزے کی حالت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرارہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یہ مبالغے کے ساتھ کلی کرنا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی کو سانس کے ذریعے سے کھینچے گا تو وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچے گا۔ ناک کے اندر بال ہیں، اگر ناک کے اندر کوئی رطوبت وغیرہ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرے۔ نمبر 3 ہے تمام بدن کا دھونا، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کا اچھی طریقے سے دھونا، کوئی عضو بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے غسل کے اندر نیت کرے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچیوں تک دھوئے، یعنی کلائیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر استنجا کرے۔ استنجا کے بعد بدن کے جس حصے کے اوپر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس حصے کو دھو ڈالے، ناپاکی کو دور کرے۔ پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وضو کرے۔ اب اگر غسل کرنے والا ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں وہ غسل کر رہا ہے اس کا اگر پانی جمع ہو رہا ہو، آج کل تو جدید دور ہے، یہ گاؤں دیہات کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ ہمارے ہاں تو اور شہروں میں جدید دور ہے کہ وہ غسل کرتے ہیں تو پانی نہیں ٹھہرتا۔ اگر پانی ٹھہر رہا ہے تو وضو کرنے والا بندہ پہلے تمام اعضاء دھو لے، لیکن پاؤں کو نہیں دھوئے گا، کیونکہ پاؤں کو اس لیے نہیں دھوئے گا تو وہاں پانی جمع ہوگا تو وہ پاؤں ویسے ہی خراب ہوں گے تو پھر بھی دھونا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر پانی جمع نہیں ہوتا تو وہ اپنے پاؤں کو بھی دھو لے۔ سردیوں کے موسم میں علماء کرام فرماتے ہیں بالخصوص پانی کو لے کر ہاتھوں میں تھوڑا تھوڑا اپنے بدن کے اوپر ملے تاکہ اس کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو، اور پانی نہانا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے 3 مرتبہ علماء کرام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اپنے سیدھے کندھے کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر الٹے کندھے کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر اپنے تمام بدن کو دھو لے۔ یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر اپنے دھونے کے بعد نہاتے ہوئے کوشش کرے کہ قبلہ کے طرف اس کا رخ بھی نہ ہو، یعنی چہرہ بھی نہ ہو، اور قبلہ کی طرف پشت بھی نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو پشت کرتے ہوئے تو ہے، وگرنہ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف یعنی قبلہ کی طرف اس کا چہرہ اور پشت نہ کرے، اور پھر اپنے تمام جسم کے اوپر ہاتھ وغیرہ پھیرے تاکہ جسم کا پانی جو ہے وہ، اگر سردیوں کا موسم ہے تو پھر تولیہ وغیرہ استعمال کرنا بہتر رہے گا، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے
وہ گرمیوں کے موسم میں اپنے جسم کے اوپر صرف ہاتھ پھیر لے، کیونکہ حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غسل فرمایا، اور امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد حضور جب باہر تشریف لائے اور حضور کو جسم صاف کرنے کے لیے جناب حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے اور جناب ام المومنین حضرت میمونہ سے ہے کہ حضور کو کپڑا پیش کیا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کپڑا نہ لیا اور اپنے ہاتھوں کو ہی ہاتھ اپنے جسم کے اوپر پھیر کے تشریف لائے۔ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ اللہ سب